صفحہ نمبر 36، پیج 36، کتابت وحی، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، پیج نمبر 36۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3 رکوع 8 تک، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابت وحی، قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی اور آپ کے جسم میں اطہر پر پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے۔ پھر جب حضور سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا، آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی فرد گزاشت ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں خلفائے راشدین حضرت ابی بن کعب رضی اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابان بن سعید وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کم یاب تھا، کم میسر تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھروں کی سلوں، چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں، جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھیں، البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو حضور اکرم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام بھی اپنی یادداشت کے لیے آیات قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفہ میں آیات قرآنی لکھی ہوئی تھیں۔ جو ہو فرعون میں ان کو، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔